السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آپ کے سامنے مثنوی رومی سرکار میں سے ایک حکایت عرض کروں گا۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ اس سے حاصل ہوگا۔ اگر آپ کی عقل، سوجھ، سمجھ اور فراست اگر آپ میں ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ اس حکایت سے آپ پا سکتے ہیں۔ بادشاہ کا لونڈی پر عاشق ہونا، اسے خریدنا، لونڈی کا بیمار پڑنا اور اس کی بیماری کا علاج۔ اے دوستو، اس قصے کو سنو، وہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی تھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خاص لوگوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ اس طرح وہی ہوا کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن اس کا پالان نہ تھا۔ جب اس نے پالان حاصل کر لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا، یا اس کے پاس پیالہ تھا، جب پانی پایا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے خزانے کو لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے، ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر زہر کر دی۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے میری مراد دل کا سیاہ ہونا ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کے بغیر بات کہتے ہیں، ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا لا حاصل رہا۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا تھا، بلکہ دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا یا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھ کے آنسوں رونے لگے۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ سکنجبین صفرا بڑھاتی ہے اور روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے۔ ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن اور دل درد سے بھر گیا۔ شربت اور دواؤں کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ طبیبوں کا علاج سے عاجز آ جانا اور بادشاہ کو معلوم ہو جانا اور حقیقی بادشاہ کی طرف اس کا رخ کرنا۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا، محراب کی جانب ہوا اور بادشاہ کے آنسوں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر اپنے ہوش میں آیا تو مدح و ثنا میں زبان کھولی، آئے وہ کہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش میں کیا کہوں کہ تو خود پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کہ تو ہمیشہ ہماری حاجت کی پناہ ہے۔ راستے سے ہم پھر بھٹک گئے لیکن تو نے کہا اگرچہ میں تیرا سارا بھید جانتا ہوں لیکن پھر بھی اپنا حال بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہ دل سے فریاد کی، اللہ کی بخشش کا دریا جوش میں آ گیا۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولا اے بادشاہ بشارت ہو، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو ہماری طرف سے ہوگا، جب وہ آئے تو وہ ماہر طبیب ہے، اسے سچا جاننا
اور اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ جب وہ خواب سے جاگا تو لونڈی کے غلام کی بجائے غم سے آزاد ہو کر بادشاہ بن گیا۔ وہ جھروکے میں بیٹھ کر منتظر رہا تاکہ خدائی بھید اس پر ظاہر ہو۔ اس نے ایک مرد کامل کو دیکھا جو چاند جیسا لگا اور خیال کی طرح کبھی موجود اور کبھی معدوم ہوتا۔ دنیا میں خیال معدوم کی طرح ہوتا ہے تو دنیا کو بھی خیال کی طرح چلتی پھرتی چیز سمجھ۔ اولیاء اللہ کے خیالات علوم باری کا پرتاؤ ہوتے ہیں، وہ قائم اور ثابت ہیں۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا، مہمان کے چہرے پر زہر دیکھا۔ ولی میں اللہ کا نور زہر ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ جب بادشاہ نے ولی کو دیکھا تو دونوں دربانوں کے بجائے خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کو سامنے ہوا۔ دونوں یکجان و دو قالب ہو گئے۔ لونڈی کا عشق غیبی مہمان کی ملاقات کا سامان بن گیا۔ بادشاہ بولا، تو میرا مصطفیٰ ہے، میں عمر کی طرح تیرا خدمت گزار ہوں۔ ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب صرف خود کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آسمان سے دسترخوان آتا تھا۔ موسیٰ کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا، لہسن اور مسور کیوں نہیں آتے؟ آسمان سے غذا آنی بند ہو گئی۔ کھیتی، کدال اور درانتی کا غم گلے پڑ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سفارش کی تو اللہ نے مال غنیمت بھیجا۔ پھر گستاخوں نے ادب چھوڑا، فقیروں کی طرح بچا کھجا بعد کے لیے اٹھا رکھا۔ موسیٰ نے انہیں کہا، یہ غیب نہیں ہوگا، صبر سے کھاؤ۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ان لالچیوں کی ناشکری سے پھر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، من اور سلوہ اترنا بند ہو گیا، زکوٰۃ نہ دینے پر آبرو آنا بند ہو گیا اور زناکاری سے اطراف میں وبا پھیل گئی۔ یاد رکھو، تجھ پر جو غم کی اندھیریاں کبھی آتی ہیں تو بے باکی اور گستاخی سے بھی ہیں۔ جو کوئی دوست کے راستے میں بے باکی کرتا ہے، مردوں کا رہزن بنا، آسمان ادب سے پر نور بنا اور ادب ہی کی وجہ سے فرشتے معصوم اور پاک کہلائے۔ شیطان گستاخی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ سلوک کے راستے میں گستاخی کرنا حیرت کی وادی میں ڈوب جانا ہے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے پر سجدہ کر دیا، لیکن شیطان گستاخی کی وجہ سے مارا گیا۔ اب پھر ہم بادشاہ اور مہمان کے طبیب کے قصے کی طرف آتے ہیں کہ بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا تھا تو بادشاہ نہیں پورا فقیر بن گیا۔ ہاتھ پھیلائے، عشق کی طرح اسے دل و جان پر لیا، اس کے ہاتھ اور پیشانی کو چوما اور ساتھ لے جاتے ہوئے بولا کہ مجھے صبر کرنے سے خزانہ مل گیا۔ صبر پہلے کڑوا لگتا ہے لیکن بعد میں میٹھا اور سفید پھل دیتا ہے۔ کہا ہے کہ تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے اور بے شک تجھ سے مشکل حل ہوتی ہے۔ جو کوئی تو اس کی ترجمانی کرتا ہے، جو دلدل میں پھنسا ہو تو اس کا مددگار ہے۔ مجلس کے بعد اسے حرم سرا میں لے گیا۔ بادشاہ کا غیبی طبیب کو بیمار کے پاس لے جانا۔ بادشاہ اسے بیمار کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا ملاحظہ کر کے بتایا کہ جو دوا پہلے طبیبوں نے دی درست نہ تھی، وہ اس کی اندرونی حالت سے واقف نہ تھی۔ اس نے مرض کو بھانپ لیا لیکن بادشاہ کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی مریضہ ہے، اس کا بدن ٹھیک ہے۔ دل کی حالت سے عاشقی زہر ہے۔ عاشق کی بیماری دوسرے امراض سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ خدا کے بھیدوں کا استرالاب یعنی پیمانہ ہوتا ہے۔ عاشقی چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی، آخر کار اللہ تک رہنمائی کرتی ہے، حقیقی ہو یا مجازی۔ میں اگر عشق کی شرح کروں تو شرمندہ ہوتا ہوں، کیونکہ یہ بیان کی چیز نہیں ہے۔ بے زبان عشق خود خوب روشن ہوتا ہے، کاغذ اور قلم بھی اس کی شرح نہیں کر سکتے۔ عقل اس کی شرح میں مٹی میں پھنسے ہوئے گدھے کی طرح ہو گئی۔ انسان خود عشق میں مبتلا ہو تو اس کی کیفیت سمجھ سکتا ہے۔ آفتاب کے نکلنے کی دلیل خود آفتاب ہے۔ جس طرح آفتاب پیم سفر میں اور معدوم نہیں ہوتا، اسی طرح روح کا سورج بھی باقی ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ وہ سورج عالم بالا میں مست ہے اور اس کی ذہن اور خارج میں کوئی مثال نہیں ہے۔ تصور میں اتنی گنجائش کہاں کہ اس کا احاطہ کر سکے۔ شمس تبریزی مکمل نور ہے، سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ہے۔ شمس الدین تبریزی کے چہرے کی بات آئی تو دنیاوی سورج نے منہ چھپا لیا۔